مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آج کل دین کو بدلنے کی ترتیبیں بدل گئی ہیں. جو دین پر اعتراضات ہیں نا ان کی ترتیبیں بدل دی ہیں. مثلا کوئی بندہ کہے یہ گلاس نہیں ہے بھائی، یہ تو جگ ہے، کیونکہ جگ میں بھی پانی جمع ہوتا ہے. اب کچھ بندے کہیں گے ہو سکتا ہے چھوٹا جگ ہے، تو اصل میں وہ گلاس اور جگ میں تشویش پیدا کر کے مسئلہ کچھ اور بتانا چاہتا ہے. آج دین کو مکمل بدلے نا تو اگلا پکڑ لے گا بھی تو دین کا دشمن ہے. تو لوگ دین کو بدلنے کی ترتیبیں یہ ہیں کہ وہ لفظ کے مطلب بدل دیتے ہیں. اب عقیدہ ثواب و عذاب قبر میں بھی یہی ہے. لوگوں نے قبر کا معنی بدل دیا. پوری امت دنیا کا اندھا بندہ بھی مانتا ہے کہ قبر کیسے کہتے ہیں، لیکن اب قبر کا معنی بدل دیا کہ قبر کچھ اور ہے. قبر یہاں نہیں ہوتی، قبر اوپر ہوتی ہے. قبر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ علیین میں ہوتی ہے، قبر سجین میں ہوتی ہے، قبر برزخ میں ہے، قبر دنیا میں نہیں ہے. ادھر ادھر کے چکر وکر ڈال کے نا کسی نہ کسی معاملے میں بات کو خراب کر دیتے. تو ہم تو عذاب قبر کے منکر نہیں ہیں، لیکن لفظ بدل دیا. جیسے قادیانی ہے نا، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں لیکن کہتے خود کو یہ لفظ نہیں ہے. آپ کے دنیا جہان کے کسی قادیانی سے بات ہو جائے، آپ اس سے پوچھو تو ختم نبوت کو منکر ہو، کہے گا حاشا کلّہ میں تو منکر نہیں ہوں، حالانکہ منکر ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ تو کہتا ہے منکر نہیں ہوں، اور تمہیں زیادہ ضرورت پڑی ہے اسے منکر بنانے میں. اس کی بات مان لو جب وہ کہہ رہا ہے منکر نہیں ہوں. تو میرے بھائیوں بات سمجھنا، ان لوگوں نے ختم نبوت کا مطلب بدل دیا ہے. وہ اپنا خود ساختہ مطلب اٹھا کر بیٹھے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں. ختم نبوت کا معنی حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، اور ان کے ختم نبوت کا معنی یہ کہ حضور نبیوں پر مہر لگاتے جائیں گے، نبی آتے جائیں گے. وہ ختم بمعنی مہر لیتا ہے. ختم کا ایک معنی ہوتا ہے اختتام، اور ختم کا ایک معنی ہوتا ہے اسٹمپ، مہر. تو معنی دو ہے نا، تو اس نے دوسرا مطلب لے لیا. وہ کہے گا میں تو ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں. بھئی اسی طرح ایک آدمی بے نماز ہے، دکان پہ بیٹھے کاروبار کر رہا ہے، اور کوئی اس سے کہے اللہ کے بندے نماز پڑھ. وہ کہے گا واہ، نماز کسے کہتے ہیں؟ یہ 1 کلو تول کے دو، 2 کلو تول کے دو، 3 کلو تول کے دو، اسے نماز کہتے ہیں. اب ہے وہ بے نمازی، انہیں نماز کا نام بدل دیا. ہم کہیں گے تو نماز کا منکر، کہ قسم سے منکر نہیں ہوں، میں تو نماز کا قائل ہوں، کیونکہ اس نے کلو 2 کلو کا نام نماز رکھ لیا. آج کل یہی حال ہے. لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، ثواب قبر کے منکر ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم عذاب قبر کے منکر نہیں ہیں، قبر تو اوپر ہوتی ہے، یہ تو قبر نہیں ہے. اگر اسی بے وقوفی کو مان لیا جائے کہ زمینی قبر قبر نہیں ہے، پھر کل کوئی قبر پہ سجدہ کرے تو اسے یہ حدیث آپ نہ سنائیں کہ حضور نے قبر پہ سجدے سے منع کیا ہے. کیوں؟ وہ کہے گا یہ تو قبر ہے ہی نہیں. کل کوئی بندہ قبر کے اوپر سے کراس کر کے جائے تو اسے حدیث یہ نہ سنانا کہ حضور نے قبر کے گزرنے سے منع کیا ہے، پھر وہ کہے گا یہ تو قبر ہے ہی نہیں. کل کوئی قبر پکی بنائے تو اسے وہ حدیث نہ سنانا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہ بناؤ، کیوں؟ وہ کہے گا یہ تو قبر ہے ہی نہیں. اور خدا کے بندے کہاں بیٹھے ہو؟ پکی کچی بنانی ہے تو یہ قبر، اوپر سے گزرنا نہیں گزرنا تو یہ قبر. اسی طرح آپ نے قبر پہ سجدہ کرنے والے کو غلط کہنا ہے تو یہ قبر، اور جس وقت عذاب و ثواب کی بات آئے تو قبر اوپر ہے. تمہارا دماغ خراب ہے. قبر جہاں ہے اسی کو قبر کہتے ہیں. تو قبر کو مانو تو جو ہے نا کہ قبر کہاں ہے. آج عجیب دنیا ہے. عذاب قبر یہاں نہیں ہے، اوپر ہے. میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میری یہ جو بازو ہے نا، بازو، اور بازو میں یہ کونی ہے، اس کونی میں درد سر ہے. مان لیں گے آپ؟ نہیں سمجھے. میری کونی میں درد سر ہے، میرے گھٹنے میں درد گردہ ہے، میرے ٹخنے میں درد معدہ ہے، میرے معدے میں درد جگر ہے. مانے گا کوئی؟ میری آنکھ میں درد کان ہے، کوئی مانے گا؟ وہ کہیں گے درد کان کان میں ہوتا ہے، درد گردہ گردے میں ہوتا ہے، درد جگر جگر میں ہے، درد گھٹنا گھٹنے میں ہے، درد کونی کونی میں ہے. تو بھائی عذاب قبر بھی قبر میں ہے، ثواب قبر بھی قبر میں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں اوپر ہے. تو اوپر کیسے ہے؟ تو جہاں قبر ہے وہاں اس کا عذاب ہے، جہاں قبر ہے وہی اس کا ثواب ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا میڈیا پہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی سمجھانے کی بات ہے. میں نے کہا جی آپ کا پلہ نہیں پڑا، آپ کا واسطہ نہیں پڑا. اگر آپ کا پالا اور واسطہ پڑ جاتا تو آپ کو سمجھ آتی کہ یہ عنوان بھی سمجھانے کے. اس بات پہ بھی دنیا میں گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ قبر قبر نہیں ہے. اور سن لیں
اگر اس قبر کو قبر نہیں کہنا تو پھر دراصل یہ کچھ اور ثابت کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کل ہم کہیں نا تجھے قبر آئے گی ڈر جا، گناہ چھوڑ دے، خطا چھوڑ دے، غلطیاں چھوڑ دے، بد اعمال چھوڑ دے، نیکیاں کرنا شروع کر دے، تو اس کا معنی امت نیک نہ کرے، کیونکہ قبر کا عذاب تو ہم بتا ہی نہیں سکتے نا، جو دیکھا نہیں ہے وہ بتائیں گے کیا؟ تو یہ ایک عجیب سازش ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، موقف ہے، بیانیہ ہے کہ جو عذاب قبر ہے وہ اسی قبر میں ہے، جو ثواب قبر ہے وہ اسی قبر میں.